اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، قرآن کی چھوٹی سی دعا سماعت فرمائیے۔ سورہ طٰہٰ کی 25 سے لے کر 28 آیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ طٰہٰ کی قرآن کی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں شفا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں کہ زبان کی لکنت، توتلا پن، بولنے میں ڈر خوف وغیرہ بیٹھا ہو، بہت ساری بیماریاں اس آیت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کے گھر میں توتلے بچے ہوں یا خاندان کے افراد ہوں، ان کو یہ پڑھائیے، یاد کرائیے۔ آپ کی زبان اگر خوبصورت ہے تو دوسروں کو بھی زبان کو خوبصورت بنائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا اور آپ کو بھی فخر محسوس ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے محمد انور برہانی اس وقت موجود ہے۔ بچپنے میں کسی زمانے میں بھی لکنت کا شکار تھا۔ میرے والد محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے یہ آیت بتائی کہ بیٹا اس کو پڑھیے۔ الحمدللہ میں نے اس کو یاد کیا، بہت یاد کیا۔ الحمدللہ 3-4 زبانیں کے ساتھ میں نیو یارک میں عزت سے زندگی گزار رہا ہوں، حلال کمائی کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں گفتگو کرنے میں، شرماتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھیے، اس کا بڑا افاقہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیے، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں کا حل یہ بھی موجود ہے۔ اور میری دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ضرور پہنچائے، اور پھر وہاں پہ حاضری دے کے ہم خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے بھی پاک و صاف ہو کے جائیں۔ نعت کے ایک اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ چونکہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے رشتے اور صحت، تو رشتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی شریک حیات میاں ہو یا بیوی، ایک دوسرے کی جتنی ہم تعریف کریں گے۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر شوہر کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ بارات لے کے پہلے جاتا ہے،
تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 دفعہ دن میں بیوی کی تعریف کرے اور والدہ ماجدہ کی 48 ٹائم بیوی سے چھپ کے تعریف کرے۔ عورتوں میں شاید یہ بیماری ہے کہ ایک دوسری عورت کی اس کے سامنے دوسرے کی تعریف مشکل سے برداشت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر بنانے ہم چاہتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کی دل بھر کے تعریف کریں اور دل بھر کے تحفے دیا کریں۔ کھانے کی تعریف، کپڑے کی تعریف، بیوی شوہر کی تعریف کرے۔ آپ دیکھیے گا کہ ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب کو اپنی تعریف سننے کی خواہش ہوتی ہے۔ رب العزت تمام مسلمانوں کے درمیان میں بلکہ پوری دنیا کے میاں بیوی کے درمیان میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محبتیں پھلیں پھولیں، اس سے ہمارا معاشرہ تقویت پائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری کمائی میں بھی برکت ہوگی۔ لڑائیاں اور نا اتفاقیاں دو وجہ سے ہوتی ہیں، پہلے تو تعریف نہ کرنے اور دوسری پیسے کی کمی، انکم کی کمی۔ تو یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کریں اور دونوں میاں بیوی ضرور حلال طریقے سے اپنی کمائی میں آمدن میں اضافہ کیجیے، انشاءاللہ مزید محبتیں بڑھیں گی۔ ہمارا تحفہ شادی کا پیج شروع ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ نکاح کرتے تھے اور مختلف انداز کے اندر ناموں سے انہوں نے نکاح کا شغل بنایا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے اس زمانے میں، یہ زمانے کی بات نہیں، اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات بہت خراب تھے، بہت خراب معاشرہ ہو چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر انہوں نے عورت کو وہ مقام دیا جس کی وہ مستحق تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عورت کا مقام اتنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریم ہے کہ انہوں نے آ کر ہماری عورتوں کو بہت عزت بخشی۔ نمبر 1، نکاح العتس بدع، نکاح کا یہ شرمناک طریقہ اہل عرب میں رائج تھا، جس میں پیسے والوں کے ساتھ عورتیں رہ کر ان سے جو بچے ہوا کرتے تھے ان میں فخر کرتی تھیں کہ جی یہ بڑے بادشاہ کا، بڑے امیر کا، بڑے انٹلیکچوئل کا بندہ ہے۔ اب اس یہ رائج نہیں ہے۔ دوسرا ہے نکاح المتع، یہ بھی عارضی اور وقتی نکاح ہوتا ہے، اس میں دن متعین ہوتا ہے، یہ بھی اب رائج نہیں ہے۔ نکاح البدل، اس میں بھی ادلے بدلے کی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ نکاح الشغار، دور جاہلیت میں یہ بھی عربوں کا ایک طریقہ نکاح تھا۔ عدل بدلی کی شادی ہوا کرتی تھی، شادی نام تھا خالی۔ نکاح الخزن، عربوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ بغیر نکاح پڑھائے بڑی خاموشی کے ساتھ کسی عورت سے تعلقات قائم کر لیے جاتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ قرآن اور حضور کی سنت کی وجہ سے ہم شادی کے بندھن میں بنتے ہیں۔ اللہ کے واسطے تمام میاں بیوی سے ریکویسٹ ہے کہ محبت سے رہیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کیجیے۔ لڑائی جھگڑے نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، جب بھی ایک دوسرے پہ غصہ آئے تو کم از کم 24 گھنٹے یا 3 دن کا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ وقت ہر چیز کا مرہم ہے۔
میری دعا ہے کہ رب العزت تمام میاں بیوی کو خوشحال رکھے، محبت سے رکھے، ایک دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں، عمل میں اور آمدنی میں اضافہ عطا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگے، اور یہ بچے اور یہ محبت بھی ہمارے بچوں کے دلوں میں جاگے۔ تمام بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے، لڑکے لڑکیوں سے، کہ اپنے والدین کی خوب دل و جان سے عزت کیجیے، ان کے ناخن کاٹیے، ان کے بال بنائیے، ان کے سر میں تیل لگائیے، ان کے کپڑوں میں استری کیجیے، ان کے کپڑے دھوئیے، ان کے کپڑوں میں ان کے جوتوں میں پالش کیجیے، ان کے چپلیں اٹھا کے دیجیے، ان کے ہاتھ چومیے۔ آپ دیکھیے گا کہ تمام بیٹا بیٹیوں انشاءاللہ بلینر بن جائیں گے۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور آپ سب لوگ جو بیٹا بیٹی سن رہے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے بیٹا بیٹی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ اس سے بھی اچھے بنیں، لیکن کیا؟ اپنی ماں باپ کی بہت عزت کیجیے، ان کو دیکھ کے مسکرائیے، ان سے پوچھیے کم از کم 4-5 دفعہ دن میں کہ پاپا مما آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کچن میں ہاتھ بٹائیے ان کا، جہاں پہ جاتے میں آتے میں ان کو خوشی سے ملیے، جہاں پہ بھی جائیے ان کو بتا کے جائیے، اور اللہ رب العزت آپ کی شادی وقت پہ کرائے۔ تمام والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ شادیاں بچوں کی وقت پہ کیجیے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ لاکھوں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔